السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ جو لیڈر حالات کے مطابق یو ٹرن نہ لے وہ لیڈر نہیں ہوتا، عمران خان صاحب نے کہا۔ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی یو ٹرن لیا جائے گا، عمران خان لیں گے۔ اور آج تک کسی ڈکٹیٹر نے اپنے آپ کو ہٹلر سے تشبیہ نہیں دی جس طرح خان صاحب دے رہے ہیں، خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ نپولین، ہٹلر، اگر وہ یو ٹرن نہیں لیتے تو شکست نہیں کھاتے۔ ان کو شکست اسی وجہ سے تو انہوں نے یو ٹرن نہیں لیا، خان صاحب کہتے ہیں۔ نیب کے حوالے سے نون لیگ نے کہا ہے کہ شریف خاندان کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے۔ سبھی سیاسی جماعتیں، ویسے تو پیپلز پارٹی بھی یہی بار بار آصف زرداری صاحب گرفتاری کی بات کر رہے ہیں۔ گرفتار کیا جائے گا، گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ علیمہ خان کی بہار جو جائیداد تھی، اس کے حوالے سے ایک اور این آر او ہوا ہے۔ بار بار این آر او کی بات کرنے والے عمران خان صاحب نے اس حکومت سے پیپلز پارٹی پوچھ رہی ہے کہ آپ نے پہلے این آر او کیا خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ، دوسرا این آر او ایف بی آر نے کیا ہے علیمہ خان سے، اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ انہیں 50% اپنی اس کل ملکیت سے جو ہے نا انہوں نے ان کو دینے کی بات کی ہے۔ اور این آر او یہ بھی کہا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ اسی کے اوپر اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے نصرت واحد صاحب، ایم این اے تحریک انصاف کی، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر سوراب خان سر کی، ایم پی پاکستان پیپلز پارٹی کے منسٹر رہ چکے ہیں، بہت ہی پرانے پارلیمنٹیرین، سیزن پولیٹیشین، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ، ایم این اے رہی چکی ہیں، سینئر پولیٹیشین سے، پی ایس پی کی رہنما ہے، میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ آپ کی طرف میں آؤں گا، ہٹلر سے تشبیہ کیوں دی اپنے آپ کو، نیپولین سے کیوں دی؟ یو ٹرن لینا کہنے کو کوئی بری بات نہیں ہے، بڑے لیڈر لیتے ہیں، اگر جو نہیں لیتا وہ لیڈر نہیں، وہ بے وقوف ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ خان صاحب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یو ٹرن لے کے واپس اسی جگہ پہ آ رہے ہیں، یہ والے مقصد نہیں ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو غلطی محسوس ہو رہی ہے یا جہاں پہ آپ فیل کر رہے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہو پائے گی اس طرح، تو پھر ہم دوسری آپشن کیوں نہ یوز کریں؟ اس کے لیے یو ٹرن کا لفظ بالکل غلط ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ یو ٹرن اس کو کہنا چاہیے کہ آپ آپشنز دیکھتے ہیں، پہلے ایک چیز آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ آپشن ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ ریئلائز کرتے ہیں یا ریئلائز کروایا جاتا ہے آپ کے مشیروں کے ذریعے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ والی آپشن ٹھیک نہیں ہے، یہ والی آپشن ٹھیک ہے۔ پہلے اپوزیشن کہتی تھی یو ٹرن خان، طالبان خان، یہ سب چیزیں۔ ابھی اس دفعہ خان صاحب نے خود مان لیا یو ٹرن خان ہوں میں، یہ تو تسلیم کرنا ہی ہوا نا۔ یہ طالبان خان بھی آپ لوگ کہتے رہے، ہم کیا بولتے ہیں، آپ اپوزیشن بولتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی یو ٹرن مان لیا نا میں یو ٹرن خان۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے، یو ٹرن لینا بری چیز نہیں، یعنی کہ ہٹلر سے کمپیئر کرنا، نیپولین سے ہٹلر سے کمپیئر نہیں کیا انہوں نے کہا کہ انہوں نے فلیکسیبلٹی نہیں دکھائی، تبھی شکست ہوئی ان کو، تبھی شکست ہوئی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح وہ جیوز کو مار رہا تھا آدمی، اور کس طرح اس نے کتنے لاکھوں لوگوں کا قتل عام کیا۔ دیکھیں اصولی سیاست نہیں ہوتی، ویسے کیا مطلب ہے؟ جھوٹ اور یو ٹرن میں فرق ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے سر ڈاکٹر صاحب، جھوٹ تو وہ ہوتا ہے جو نواز شریف صاحب نے اسمبلی میں کہا کہ یہ ہے وہ ذرائع جس سے میری جائیداد خریدی گئی، یہ جھوٹ ہے۔ یو ٹرن یہ ہے کہ آپ نے ایک جگہ پہ فیصلہ کیا، آپ نے کہا یہ چیز صحیح ہے، لیکن آگے جا کے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے، ملک کے مفاد میں نہیں ہے، تو آپ اس چیز کو، خان صاحب نے جو جلسوں میں کہا اس کے اوپر اس نے عمل نہیں کیا، ایم کیو میں کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا باتیں نہیں کی، اس کے اوپر انہوں نے بیک ٹریک گئے، انہوں نے ان کو لے لیا۔ یہ یو ٹرن تھا، جھوٹ تھا عوام سے؟ یہ نہ جھوٹ تھا نہ یو ٹرن تھا، وہ یہ تھا کہ لیڈر چینج ہو گیا ان کا۔ جو لیڈر تھا وہ غدار تھا، اس نے پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے، اس دن سے یہ تمام لوگ ان سے الگ ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس آدمی کے ساتھ کام نہیں کریں گے جو پاکستان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے۔ یہ والی ایم کیو ایم جو ہے یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے۔ پوری ایم کیو ایم کو لیا آپ نے کہا تھا۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، تو میں یہی بات کر رہی ہوں کہ اب جب چینجز نظر آئیں گے تو پھر وہ اس چینج کے ساتھ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، مجبوراً کہنا نہیں چاہیے، الطاف بھائی کا بھی یہی مسئلہ تھا، وہ ایسی بات کر دیتے تھے، پھر آپ کو پتا ہے کہ ساری پارٹی آ کر پھر یہ کہتی تھی الطاف بھائی کا یہ مسئلہ نہیں تھا، یہ مسئلہ تھا، انہوں نے یہ بات نہیں کی تھی، توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا۔ اب عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وہی تقریباً وہی حالات چل رہے ہیں جو میں الطاف بھائی کے ساتھ میں، اور میں پہلا آدمی تھا، میں نے ریزولوشن پیش کیا سندھ اسمبلی کے اندر کہ میں نے کہا کہ الطاف بھائی جو یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں رات کو آ کر،
ٹی وی پہ ان کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور مطلب وہ اس طرح کے مشیر ہیں یا جو بھی ہیں پہلے مشورہ کر کے پھر بات کریں۔ دوسرا یہ میری بہن ہے، یہ ان کو بھی پتا ہے، بات یہ ہے کہ کوئی بھی لیڈر جو ہے وہ اس طرح کی کوئی بات کرے ہی نہیں۔ لیڈر تو آپ پہلے تو ایم پی ایم این اے ان کا اتنا بڑا کیلیبر ہوتا تھا، لوگ ان کو دیکھنے کے لیے، ان کو سننے کے لیے، منسٹر تو بہت بڑی بات ہوتی تھی اور اتنی ان کی عزت ہوتی تھی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو بات کہیں گے صحیح بات کہیں گے، کوئی غلط بات نہیں کریں۔ لیڈر تو آپ یہ ان کو تو مطلب دیکھنے کے لیے لوگ لاکھوں کی تعداد میں نکلنا، آج تو لیڈر کو بھی کوئی دیکھنے نہیں آتا، ایم پی تو دور کی بات ہے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں نا، بات یہ ہے کہ ان کی ایک کریڈیبلٹی تھی، وہ بات کرتے تھے، بات پہ کھڑے ہوتے تھے، سوچ سمجھ کے بات کرتے۔ اب اس طرح کی بات کر دینا اتنے بڑے لیڈر کو کہ یہ تو بڑے لیڈر یو ٹرن لیتا ہے، تو یہ میرے خیال میں اچھی بات نہیں ہے، اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی کسی سے مشابہ کرنی چاہیے یا کسی کی ریفرنس دینی چاہیے، تشبیہ دینی چاہیے، یہ بھی صحیح بات نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک کریج ہونا چاہیے، اگر کوئی غلط بات ہو جائے کسی لیڈر سے، تو ان کے جو کارکنان ہیں ان کو بھی یہ مطلب سامنے آ کر ہر چیز میں اب دیکھ رہا ہوں، یہ ایک فرق محسوس ہوتا تھا فرینکلی اسپیکنگ، کہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑی تبدیلی آ گئی، تحریک انصاف نئی پارٹی ہے، اس میں انصاف ہوگا، اور جس طرح دوسری پارٹیاں چلتی ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں، ہماری بہن ہے، میری بہن ہے، دوسری مرتبہ میرے ساتھ وہ سندھ اسمبلی میں ایم پی اے رہی ہیں، سیما ضیاء صاحبہ، انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین اگر وہ ہے تو اس کو بھی آپ جو ہے وہ جو بھی ہے مطلب سزا دیں، لیکن یہ ہے کہ پتہ نہیں کیا فون آ گیا، کیا انہوں نے جا کر پھر باہر میڈیا کے سامنے سب کے سامنے معافی مانگی۔ تو یہ جب باتیں اس طرح کی، میری بہن ہے، ناراض نہیں ہوں میں، بڑے صبر، اور اگر کوئی یہ بڑی تبدیلی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، تبدیلی ایک ڈیموکریٹک بندہ ہٹلر کے روپ میں ابھرا ہے، نہیں، یہ بڑی تبدیلی، یہ خورشید شاہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اصل میں بات یہ ہے نا، وہ اس طرح کی خورشید شاہ کہہ رہے ہیں آپ کے حوالے سے، دیکھیں بات یہ ہے خان صاحب کے حوالے سے، بات یہ ہے کہ اس طرح کی بڑی تبدیلی نہیں، اس طرح کی اگر بات آپ کریں گے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال دیں گے، مدینے کی ریاست کی بات کریں گے، تو خدا نخواستہ کوئی اس میں تھوڑی بہت آگے پیچھے اگر پولیس کا مسئلہ ہو گیا، ڈی ایس پی کا مسئلہ ہو گیا، ایک وزیر کا مسئلہ ہو گیا، غریب امیر کا مسئلہ ہوگا، لوگ تو پھر باتیں کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کس طرف جا رہی ہے؟ ناکامی کی طرف جا رہی ہے یا کوئی ابھی بھی ہے کہ گورنمنٹ ڈیلیور کرے گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ تو نہ کہیں، یو ٹرن اسپیشلسٹ اگر آپ کہیں گے تو وہ زیادہ بہتر اور موزوں جو ہے ٹرمنالوجی ہوگی۔ بات صرف یہ ہے کہ جو باتیں پہلے کہی گئی تھی الیکشن سے پہلے بہت اچھی باتیں تھیں، اور اس وقت بھی ہم نے جب پروگرام کیے تھے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہماری یہ دعا ہے اور ہماری خواہش ہے کہ اس میں سے خان صاحب اگر 2% بھی ڈیلیور کر دیں گے تو میرا خیال میں پھر لوگ عوام کہیں اور جائے گی نہیں۔ آپ کریں کہ 2% بھی کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ ابھی 100 دنوں میں تو آپ کو اندازہ ہو گیا گورنمنٹ سے اور اس گورنمنٹ میں 2% کا فرق بھی نہیں ہے، یعنی کہ اس سے بھی یہ بدتر ہیں۔ نہیں دیکھیں، بدتر کی بات نہیں، میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ پچھلی گورنمنٹس میں بھی یہی ہوا تھا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی، اور ابھی بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ خان صاحب سے لوگوں کی بہت امیدیں وابستہ ہیں، ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں سمجھتے اور ہمیں یہ لگتا بھی ہے کہ وہ 2 دن میں یا 10 دنوں میں یا 100 دنوں میں تبدیلی نہیں لے کے آ سکتے، لیکن جو ٹریک انہوں نے چوز کیا ہے دیٹ از ناٹ دا رائٹ ٹریک۔ ان کو چاہیے تھا اگر تبدیلی لے کے آنی تھی تو سب سے پہلے اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرتے، اپنے ہاؤس سے کام شروع کرتے۔ جو کیبنٹ انہوں نے سلیکٹ کی، کیبنٹ کو آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں کتنے گندے انڈے پڑے ہوئے ہیں، پہلے تو آپ ان کو صاف کرتے۔ ٹھیک ہے، دوسرے پولیٹیشین وہ چور ہیں یا جو کرپٹ ہیں یا جو بھی ہے، یہ ایک الگ سے کہانی ہے، لیکن سب سے پہلے آپ اپنے اندر گھر کو اگر صاف کرتے۔ سب سے بڑا گندا انڈا کون سا ہے؟ آپ کو پتہ ہے بہت سے وہ ان کے ہر سائز کے انڈے وہاں پڑے ہوئے گندے۔ سب سے بڑا گندا انڈا بس وہ جو پارٹی کو سب سے زیادہ بدبودار کر رہا ہے۔ دیکھیں بہت سے ہیں، اور جو پارٹی کو بدبودار نہیں کر رہے وہ پارٹی کو ڈیفیم کر رہے ہیں، اور اس میں خان صاحب کی جو ان کی پالیسیز ہیں ان کی کریڈیبلٹی پہ بھی کوسچن مارک آ رہا ہے۔ جو مشیران ہیں وہ پتہ نہیں کس کی ایما پہ کام کر رہے ہیں، وہ جو خان صاحب کو جو باتیں کہہ رہے ہیں، اور آج جو خان صاحب نے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ دیکھیے ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ یہ دونوں الگ پیرل چیزیں ہیں۔ اگر ایک ڈیموکریٹک پروسیس سے ایک شخص آیا ہے اور وہ اگر ڈکٹیٹر کا نام لیتا ہے تو یہ تو بہت بڑا سوال ہے۔ کیا آپ کہیں کہ اس ملک کے اندر آمرانہ طرز حکومت ہے؟ دیکھیں سوچ ہماری آمرانہ آج بھی ہے، خان صاحب کی بھی، گورنمنٹ کی بھی۔
ٹو سم ایکسٹینٹ خان صاحب کی بھی مجھے یہی لگ رہا ہے جو آج ان کے منہ سے لفظ ادا ہوئے ہیں یہ کوئی سمپل لفظ نہیں ہیں. آج آپ نے خورشید شاہ صاحب کی اگر آپ نے اسپیچ سنی ہو تو میں ان کی باتیں سن کے مجھے بڑی تکلیف بھی ہو رہی تھی کہ انہوں نے یہ بات کہی, کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے جمہوریت کے لیے جو ہے اتنی قربانیاں دی ہیں وہ تو اس چیز کو برداشت نہیں کرتے. ایمن صاحبہ, تاثر یہ ہے کہ ایک تو آمرانہ طرز حکومت, دوسری کٹ پتلی گورنمنٹ, اسٹرنگز کسی اور کے پاس ہیں ان کی, جہاں سے ہلاؤ, جہاں سے کھیلو, جہاں استعمال کرو خان صاحب کو اسی طرح ہوتے ہیں. خان صاحب نہ خود ہٹلر ہیں اور نہ ہی وہ کسی کے کہنے کے اوپر چل رہے ہیں. یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیجئے کہ خان صاحب وہ چیز ہیں, اگر وہ کسی کے کہنے کے اوپر چل رہے ہوتے تو آج سے بہت پہلے مشرف کے زمانے میں وہ کسی پاورفل پوزیشن میں آ چکے ہوتے. مشرف کے دور میں وزیر اعظم ہوتے, وزیر اعظم یا وٹ ایور جو بھی اسی دے رہے تھے, پاپولیرٹی نہیں تھی, ووٹ نہیں تھا, ان کی پاپولیرٹی بڑی مشکل سے مشرف نے تو بلایا تھا, اس نے استعمال کرنے کے لیے بلایا تھا, جس لیے بھی بلایا تھا تو وہ استعمال نہیں ہوئے. وہ اس طرح کے نہیں ہے کہ کسی اور کے کہنے کے اوپر اپنے اسٹرنگز دے دیں ان کو کہ چلو تم مجھے چلاؤ, وہ چلا ہی نہیں سکتا انہیں کوئی. اب یہ والی بات جو ہٹلر اور نیپولین والی بات انہوں نے کی ہے, اگر کوئی اور ان کو کر رہا ہوتا تو کیا یہ الفاظ استعمال کرتے؟ وہ کبھی بھی نہیں کرتے, وہ خود کرتے ہیں جو کچھ انہوں نے کرنا ہوتا ہے. اور غلطی کا بھی احساس نہیں ہوتا ہے, معافی بھی نہیں مانگتے. نہیں, غلطی کا احساس ہوتا ہے, تبھی تو وہ یو ٹرن لیتے ہیں. اس قوم سے وہ معافی, یہ غلطی یعنی کہ انہوں نے کون سی غلطی ایسی کر دی کہ قوم سے سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے, جس نے دھرنے کے اوپر, داندھلی کے دھرنے کے اوپر اتنی بڑی بات ہوئی وہ بھی ثابت نہیں آ, اس نے بھی معافی نہیں مانگی. سپریم کورٹ کے اندر یہ چیز, سپریم کورٹ اگر کہہ رہی ہے تو اسی کی وجہ سے سپریم کورٹ مقدمے چلا رہی ہے نا. وہ دھرنا نہ ہوتا تو غلطی تسلیم کرتے ہیں خان صاحب؟ نہیں, بالکل نہیں. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ جو جس 4 حلقوں کے لیے کی انہوں نے بات کی تھی, ثابت نہیں ہوا, اسی میں ساری کرپشن تھی. کمیشن بنا تھا اس کے اوپر, اس سے نہیں فرق پڑ رہا, لیکن کرپشن ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ جو حلقہ اٹھایا اس میں کرپشن ہوئی ہے, جو حلقہ اٹھایا, اس سے ثابت ہونا نہ ہونا کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ وہاں کس طرح ڈبے جا رہے تھے لاسٹ ٹائم, کس طرح کرپشن ہوئی ہے؟ ثابت نہیں ہوا نا, کمیشن بنا, کمیشن ثابت نہیں ہوا. الیکشن کی بات کر رہی ہوں میں, 13 کی بات کر رہی ہوں. 13 میں جس طرح ان کے ساتھ کرپشن ہوئی, پورے ملک کا سویپ کرنے والا وہ آدمی, وہ بیٹھ گیا بالکل آرام سے. اور پھر میں بریک کے بعد جاتا ہوں, ان کے دوست کی سپریم کورٹ کے اندر یہ ہے زلفی بخاری صاحب, انہوں نے کہا, سپریم کورٹ نے کہا ہے, چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے, دوستی پر معاملات نہیں چلتے, اقربا پر بھی بندر بانٹ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہے. ان کے تو دوست ہوں گے, سپریم کورٹ کے دوست نہیں ہیں. یہ سپریم کورٹ آپ کے لیے, بریک کے بعد, بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہاں, زلفی بخاری کے حوالے سے بھی یہ دوستیوں سے معاملات نہیں چلتے, گورنمنٹ نہیں چلتی, دوستوں سے, یاریوں سے گورنمنٹ, بالکل سب نے آپ ان کو دے دیے ہیں. چیف جسٹس صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں ان کی بات کو ڈینائی نہیں کر رہی, لیکن یہاں پہ بات یہ ہے کہ ایک انسان, ان کو نظر آ رہا ہے خان صاحب کو کہ یہ ڈس لائل نہیں ہے میرے ساتھ. یہ لائلٹی پہ عہدے دیے جاتے ہیں, کوالیفیکیشن, یعنی کہ خان صاحب کا جو لائل ہو, جو دوست ہو, جو قریب ہو, جو اے ٹی ایم مشین ہو, جو ڈونر ہو. پلیز آپ اس طرح کی باتیں نہیں کریں, اس طرح کی باتیں نہیں کریں. یہ وہ آدمی کوالیفائیڈ ہے, ایجوکیٹڈ ہے, وہ اس عہدے کو سنبھالنے کے قابل ہے, لیکن اگر وہ دوست ہے, اس کی وجہ سے آبجیکشن ہو رہی ہے, تو پھر میرے خیال میں دوستی کو ہٹا دینا چاہیے اور کہیں اور سے کوئی اور لوگ لے آنے چاہیے. اس کی نیشنلٹی کہاں ہے, پاسپورٹ کہاں کا ہے؟ ڈویل نیشنلٹی ہے, ہونا چاہیے. اس کو وزارت نہیں ملی ہوئی کوئی. وہ کس کا وفادار ہے؟ وہ پاکستان کا وفادار ہے. کیوں نیشنلٹی اس کی وہاں کی ہے, لندن کی تو پولیس کے وفادار ہیں, پاکستان کا رانی کے وفادار ہیں, وہاں کی کے رانی وانی کوئی نہیں ہے, ان کی وہاں ان کے وفادار لکھا جاتا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے جس ملک کی بھی آپ نیشنلٹی لیں گے آپ اس ملک کے وفادار ہوں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستانی بھی ہیں. ان کا بیک گراؤنڈ ہے سیاسی, ان کا ایکسپیرینس ہے. وہ سیاست میں نہیں ہے, وہ خان صاحب کو صرف مشورے دے رہے ہیں, وہ جا کے جلوس جلسے نہیں کر رہے, وہ میٹنگز میں نہیں بیٹھ رہے, وہ دوسری سیاسی چیزیں نہیں کر رہے, وہ صرف خان صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں. ان کو کسی قسم کا مشورہ چاہیے ہو تو وہ مشورہ. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے, دوست یار, بندر بانٹ اور اقربا پروری سب چیزیں نظر آ رہی ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ دوسری جتنی بھی پارٹیاں تھیں ان پہ یہی الزام تھا کہ یہ بندر بانٹ کرتے ہیں اور خود اپنے دوستوں کو نوازتے ہیں. آپ کی پارٹی تو سب سے زیادہ ناصر زرداری کے اوپر تو سب سے بڑا میرٹ کا بلڈوز کرتے ہیں. وہ تو آپ یہاں پر بھی اگر یہ بات ہوگی تو میری بہن ناراض نہیں ہو, پی ٹی آئی والے ظاہر لوگ آواز اٹھائیں گے
کیونکہ آپ نے نیب کے کیسز ہو جائیں گے, آپ کے اوپر نہ انکوائری ہو جائے, ڈاکٹر صاحب کوئی بولے گا بات کرے گا, یہاں تو نیب آپ کو پتا ہے انکوائری ہو تو ہو, کوئی ڈرے گا تھوڑی, کوئی انکوائری سے کوئی نہیں ڈرتا ہے, سیاستدان ہے, آپ کو پتا ہے آپ کی پارٹی تو خوف زدہ ہے, ڈری ہوئی ہے بالکل ایف آئی اے سے نہیں ڈری ہوئی ہے. بات دوسری آپ یہ دیکھیں نا, ابھی جو ملک کے اندر جس طرح آپ کو پتا ہے کہ آپ مشرف کی کابینہ کو نکال کے دیکھیں اور ابھی عمران خان صاحب کی کابینہ کو, آپ کو 80 سے 90% وہی لوگ ملیں گے جو مشرف کی کابینہ کے اندر تھے. غلط ہے, اچھا دوسرا غلط, دیکھیں میری بات, آپ ناراض نہیں, آپ کے بہن میں آپ کے بھلے جنہوں نے قربانیاں دی, جو جینین ورکر ہیں, جو ایک مطلب جنہوں نے دن رات, آپ دیکھیں ہماری بہنوں نے, نوجوان بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی تحریک انصاف کے لیے, نکلے جلسوں میں, دھرنوں میں اتنی, اب وہ کہاں ہیں؟ وہ تو چلے گئے. وہ جو پرانے جو مطلب گاگ جس کو کہتے ہیں سیاستدان, پرانے سیزن پولیٹیشن تو نہیں کہیں ان کو, اس طرح بھی ان کو یہ گاگ سیاستدان جو ہے نا, ان کو پنڈت کہتے ہیں, جن کو جو پرانے مفاد پر لوٹا کہیں, موقع پرست کہیں. اب شیخ رشید کو دیکھ لیں, جو دوسرے چودھری برادران ہیں ان کو دیکھ لیں, باقی پورے جتنے بھی ان کے ساتھ ابھی شامل ہیں, آپ ان کو ایک ایماندارن بات بتائیں, ایماندارن بتائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ مشرف کی مائنس مشرف سب ان میں, ٹھیک ہے, صحیح. آپ کے دور میں زرداری صاحب نے کہا قاتل لیگ یہ محترمہ کے قاتل ہیں, آپ نے اس کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا پرویز الہی کو, وہ غلط بات نہیں تھی, یہ غلط بات ہے جناب. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا, ہمیں تو آپ اس میں زمرے میں لا ہی نہیں سکتے. آپ نے تو نہیں, آپ میری بات سنیں, بی صاحب کے قاتل ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم پرانی جو سیاست ہے, ڈکٹیٹر ہیں, ہماری جو سیاست ہے, ہماری کوئی ایسی, وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب, آپ کو پتا ہے کہ محترمہ اپنی زندگی میں کہہ کے گئی تھی میری زندگی کو خطرہ کس سے ہے. میری بات سنیں میر صاحب, آپ سیاسی طور پر اس طرح ایسا عملہ نہیں کرتے. نہیں سر, میں زرداری صاحب کی بات آپ یہ دیکھیں نا کہ جنرل ضیاء کے ساتھ جتنے بھی تھے, یہ نوابزادہ نصر اللہ خان جتنے بھی تھے, یہ سارے جنرل ضیاء کے ساتھ تھے. جب محترمہ بے نظیر بھٹو نے اے آر ڈی کی تحریک چلائی تو یہ سارے پھر محترمہ, آپ کہہ رہے ہیں کہ محترمہ نے جس کو بھٹو کے قاتل کے ساتھ تھے, آپ عجیب بات کرتے ہیں, بی بی کے ساتھ ملے, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں. یہ آپ بالکل غلط بات کر رہے ہیں. آپ بالکل ڈاکٹر صاحب, زرداری صاحب نے قطعی طور پر آپ اس کو جو ہے نا مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں. قاتل لیگ کہا تھا, دیکھیں قاتل, اب بھی میں کہتا ہوں, اب ہم نے یہ کہا تھا کہ جب ان کی حکومت تھی, محترمہ بے نظیر بھٹو پہ حملہ ہوا, ہم نے کہا کہ مشرف کی حکومت تھی, مشرف کے دور میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی, تو ہم نے اس لیے ان کو قاتل لیگ کہا. ان کو قاتل لیگ کہا, اس کو غلط قاتل لیگ کہا, آپ نے قاتل لیگ کے ساتھ گورنمنٹ کی. آج آپ کے موجودہ جو پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ لیڈر نہیں ہے, وہ پولیٹیشین نہیں ہے, اگر وہ یو ٹرن نہ لے. تو اگر انہوں نے یو ٹرن لے لیا تو میرے خیال میں ہم نے کوئی یو ٹرن نہیں, دونوں نے یو ٹرن لیا, دونوں نے یو ٹرن لیا. اس میں سب سے بڑی ہم نے میرے صاحب, اب میری بہن, میری بہن, میری بات, ہم نے یہ نہیں کہا تھا, ہم نے یہ کہا تھا کہ قاتل, ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, ہم نے یہ نہیں کہا تھا ان کو چپڑاسی بھی نہیں رکھیں گے, ہم نے یہ بھی نہیں کہا تھا. ہم نے تو سیاست میں, ہم تو کہتے ہیں, اب بھی کہتے ہیں, ہم عمران خان کے ساتھ تو ہم عمران خان کے ساتھ بھی کام کریں گے. سیاست کے اندر کوئی نظریہ, کوئی جمہوریت, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ یہ قاتل لیگ ہے, یہ قاتل ہے, یہ دہشت گرد ہے, جب اپوزیشن میں ہو, جب گورنمنٹ میں ہو, کرسی آپ کا مفاد ہو, کرسی کی خاطر, کرسی کے مفاد کے لیے آپ ان کے ساتھ مل جائیں, ایم کیو ان کے ساتھ مل جائیں, آپ پرویز مشرف کی ٹیم کے ساتھ مل جائیں. یہ کیسی سیاست ہے؟ دیکھیے, اگر آپ کسی سیاست, اگر آپ اصولوں کی سیاست نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح کے فیصلے بھی ہوں گے. اور بیسیکلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو جنگ ہے یہ ہیو اور ہیو ناٹس کے درمیان ہے. اور جتنے ہیوز ہیں ان کا تو نہ مذہب کا کوئی مسئلہ ہے, نہ زبان کا کوئی مسئلہ ہے, نہ کوئی ان کی کاسٹ کا کوئی مسئلہ ہے. یہ بیوقوف بناتے ہیں ہیو ناٹس کو, جنہوں نے ان کو ووٹ دینا ہوتا ہے. اس وقت تو یہ سارے جناب ان کو کہتے ہیں یہ اس سے بھی نہیں ملنا, یہ ساری دنیا, یہ سب لوگ برے ہیں ہمارے علاوہ. لیکن جب وہ ووٹ دے دیتے ہیں تو پھر یہ ان کو بھول جاتے ہیں, ہیو ناٹس کو بھول جاتے ہیں, اور پھر یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں. یعنی کہ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. دیکھیے, عوام کو کس نے بیوقوف نہیں بنایا. میں یہاں ایک چیز پہ رسپونڈ ضرور کرنا چاہوں گی, جو زلفی بخاری کی آپ نے بات کی ہے. دیکھیے, میری بہن نے جو بات کی کہ وہ لائل ہیں اور وہ خان صاحب کے ساتھ لائل ہیں, چلے اس کو چھوڑ دیجئے, خان صاحب کے ساتھ لائل ہیں, کیونکہ یہ تو ہمارے یہاں وفاداری تو آپ کو لیڈرشپ کے ساتھ ہی دکھانی پڑتی ہے. اگر آپ لیڈرشپ کے ساتھ وفادار نہیں ہے تو آپ کو کوئی عہدہ نہیں ملے گا. دوسری بات, اگر آپ ڈیول نیشنل ہیں,
کیا آپ کے پاس پاکستان میں کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں تھا, کوئی بھی اتنا کیپیبل نہیں تھا جو کہ اس پوسٹ پہ آیا تھا؟ تو میں تو ذاتی طور پہ اس چیز کے خلاف ہوں کہ آپ نے باہر سے ایک بندے کو جو ڈیول نیشنل ہے, جس نے وفاداریاں 2 جگہوں پہ نبھا رہا ہے, پتہ نہیں پاکستان کے ساتھ وہ کتنا وفادار ہے, لیکن وہ رانی صاحبہ کے ساتھ ضرور وفادار ہیں, آپ نے ان کو یہاں لا کے بٹھا دیا, پورے پاکستان میں کوئی نہیں ملا. آپ کس طرح سے نوجوانوں کی بات کرتے ہیں, آپ کس طرح سے میرٹ کی بات کرتے ہیں, جب آپ جہاں کے لوگوں کو وہ جابز نہیں مل رہی, وہ کیپیبل ہیں, بچے باہر جا رہے ہیں, لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو مار رہے ہیں, آپ ان کو تو جگہ نہیں دے رہے, آپ باہر سے لوگوں کو لا کے امپورٹڈ لوگوں کو یہاں بٹھا رہے ہیں, تو کیا عوام آپ کو اگلی بار ووٹ دے گی؟ کیا آپ پچھتا رہی ہے ووٹ دے کر؟ بہت سے لوگ بد دعائیں دے رہی ہے آج. دیکھیے, یہ آپ ٹی وی میں دیکھیے, آپ عام پبلک میں جائیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ پبلک نے جس طرح سے جھولیاں پھیلا کے ان کو دعائیں دی تھی, اسی طرح انہی جھولیوں میں وہ بد دعائیں بھی دے رہے ہیں. بد دعائیں دے رہے ہیں, کہہ رہی ہیں آپ کو, خان صاحب کو, تحریک انصاف کو بد دعائیں دے رہے ہیں. بالکل ایسی بات نہیں ہے, ہر ایک کو پتا ہے کہ جب ہمیں ملک ملا ہے, خان صاحب کو جب ملک ملا ہے, وہ اکانومی کے حساب سے کس قدر بلو زیرو کیا مائنس میں جا چکا تھا, اور وہاں سے اس کو کھڑا کرنا کہ وہ نارمل روٹین میں چل سکے, اس کے لیے جتنی محنت وہ کر رہے ہیں, وہ اور ان کے وزراء سارے خود وہ 16 گھنٹے کام کرتے ہیں. لوگ باہر سے لے کے آ رہے ہیں, پاکستان میں نہیں لے کے آ رہے, وہ یہیں پہ موجود تھے کافی پہلے سے, وہ آتے جاتے رہتے تھے, بالکل آتے جاتے رہتے تھے. خان صاحب خود بھی ان کے پاس جا کے رہے ہیں, یا وٹ ایور جو بھی ان کی دوستی ہے, انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے خان صاحب کے اوپر. انویسٹمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ سب انویسٹمنٹ مجھے بتائیں, سب یہاں پاکستانیوں نے نہیں کی. علیم خان جو ہے وہ خان صاحب کی جہانگیر ترین, وہ پارٹی پہ بنی گالا پہ خان صاحب وہ تو کہہ رہا ہے گورنمنٹ کا کھا کے سارا اپنی جیبوں میں بھر لیا. ہمارے پاس تو اس طرح نہیں تھا, ہمیں تو اس ٹائپ کے لوگ چاہیے تھے جو پارٹی کو فنڈنگ کر سکیں. ہر بندہ اپنی جیب سے لگاتا تھا, اس ناچیز نے بھی تھوڑا اتنا سے کنٹریبیوشن ہر بندے نے کیا ہے اپنی جیب سے کر کے. ہم لوگ جتنا انہوں نے کیا ہے, آپ نے اتنا کیا ہے, ہم تو کر ہی نہیں سکتے اتنا, ظاہر ہے. لگایا ہے نا پیسہ, وہ تو نکالیں گے نا, نکالیں گے, کیسے ممکن ہے؟ ایسا کون سا بیوقوف انسان ہے جو کروڑوں روپے لگائے اور وہ نکالے نہیں؟ کیا نکال لیا انہوں نے اتنے 3 مہینوں میں, کیا چیز نکال لی؟ دیکھیں, سنتے جائیں. سب سے پہلے ان کے اکاؤنٹس, جعلی اکاؤنٹس نکلتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ان کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے. یہی جہانگیر ترین, اس کے ڈرائیور پہ, مالی کے نام پہ اکاؤنٹس, پیسے, وہ عوام کو کیوں نہیں بتاتے؟ کیوں نہیں بتاتے؟ ٹی وی پہ آتا نہیں ہے کیا؟ ہر روز ٹی وی پہ آ رہا ہوتا ہے, ہر بندہ بات کر رہا ہوتا ہے. خود تو آ کے عمران خان صاحب اعلان نہیں کریں گے نا کہ یہ کر لیا, یہ کر لیا. وزیر اعظم وہ ہے, تو ٹیم اچھی وہ کرے. ٹیم اچھی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹیم اچھی نہیں ہے. آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے؟ کرپشن کی جہانگیر ترین نے اگر کی ہے تو وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے, وہ مشرف کے ساتھ تھے, یا جتنے لوگ جو کرپٹ لوگ آئے ہیں ہماری پارٹی میں, وہ جو کرپشن کر کے آئے ہیں, یہاں پہ آ کے ایک پیسے کی کرپشن صاف ہو گئے, لانڈری مشین نہیں, صاف نہیں ہوئے, صاف کیا جائے گا انہیں, صاف نہیں ہوئے, صاف کیا جائے گا انہیں. تو آپ وہ لوگ کرپشن نہیں, یہ تو این آر او ہوا ہے نا ان کے ساتھ, ان کے پاس جو آتے ہیں اس کے ساتھ این آر او, کوئی این آر او نہیں, کوئی این آر او نہیں ہوگا, نہیں بالکل. بڑی چھتری ہے یہاں, آپ چھتری ہے بڑی. پی ٹی آئی میں آنے کے بعد وہ فرشتے بن جاتے ہیں. خان صاحب نے خود کہا ہے کہ احتساب ہر ایک کا ہوگا, چاہے میرا بھی ہو, مجھ سے شروع کیا جائے, اس کے بعد پھر کسی اور کا ہوگا. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اگر جہانگیر ترین نے کرپشن کی ہے, یا زلفی بخاری نے, یا کسی اور نے, وہ بچ جائیں گے؟ ان کے کیسز نیب میں اگر ہیں تو وہ نیب بھگتے گی. خان صاحب نہیں جا کے کہیں گے کہ ایک اور چیز, چیمہ صاحب وزیر ہیں وفاقی, سوال کر کے آپ کی طرف, وفاقی وزیر چیمہ صاحب وہ آئے, انہوں نے شکایت آ کے کی, آپ کے گورنر کی آ کے شکایت کی جہانگیر ترین کے پاس, یعنی کہ اتنا پاورفل بندہ ہے نا. تو پاورفل تو ہیں, وہ ہے نا پاورفل ہیں, یہ نہیں کہ جو تاحیات نااہل ہیں وہ پاورفل ہیں, وہ فیصلے کر رہے ہیں حکومت کے فیصلے نہیں کر رہے ہیں. کسی نے ان سے بات کی تو بات, اگر کوئی بھی, میں آپ سے بات کر لوں گی تو آپ پاورفل ہو جائیں گے. ایک اسپیکر آ کے, ایک وفاقی وزیر, فرق نہیں پڑتا, فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کی پارٹی میں بڑے بڑے کرپٹ ہیں, آپ کی پارٹی کے اندر نیب ریفرنسز چل رہے ہیں, جعلی اکاؤنٹ سے سب کچھ ہے. ڈاکٹر صاحب ان کے ہاں کوئی مسئلہ نہیں. میرے بھائی, ہم جو بھی ہیں ہم ساری بھگتیں گے, خدا کے واسطے, اور ہمارے بھی بھگتیں گے. میں جو بھگت رہے ہیں, آج کون بھگت رہا ہے؟ میری بات سن لیں. اب یہ تو اس میں ہی, اب یہ اس طرح کے بحث میں جس طرح کی یہ بات, اب ان کو میرے خیال میں بات سمجھ میں نہیں آ رہی کس طرح حکومت چلائی جاتی ہے, کر نہیں پا رہے ہیں. خواہ مخواہ نان ایشوز پہ اتنی جو ہے وہ زلفی بخاری اتنا
ہے ہی نہیں, اس کی کوئی کریڈٹ, اتنا گھنٹے گھنٹے اس پہ ڈسکس ہو رہی ہے میڈیا کے اوپر. اب یہ اس طرح کی صورتحال, آپ کبھی جو ہے فواد چودھری پتہ نہیں کیا بول دیتا ہے, چوہان, اب یہ کچھ کریں کیونکہ لوگوں نے ان کو اس لیے ووٹ دیا ہے, وہ یہ سمجھتے تھے پچھلے والوں نے کچھ نہیں کیا. اب یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو پھر باتیں بنتی ہیں. زلفی بخاری کو کیا ضرورت تھی رکھنے کی, وہ ویسے ہی آتا جاتا, اس کو ضرورت کیا تھی اتنی, مطلب اتنا چھوٹا عہدہ جب اتنا آپ کا دوست ہو. ہمارے پاس, ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں, میری اتنی حیثیت نہیں ہے, میں تو ایک صوبائی اسمبلی کی ممبر کی طرح ہوں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جب الیکشن آتی ہے پوری دن رات, ایمانداری کی بات بتاؤں, پوری دن رات میرے ساتھ ہوتے ہیں. الیکشن جب ختم ہو جاتی ہے بولتے ہیں ہمارا کوئی کام بھی نہیں ہے, بس اللہ آپ کو خوش رکھے, جب الیکشن آئے گی پھر آپ کے پاس میں حاضر ہو جاؤں گا. تو یہ اس طرح کے اگر کوئی کسی نے کام کیا ہے, خدمت کی ہے, تو پھر کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں, خان صاحب کو بھی بدنام کر رہے ہیں, پارٹی کو بھی بدنام کر رہے ہیں, اور ہماری بہنیں یہ سب بیچارے نئے ہیں, پہلی مرتبہ کوئی یہ بہن پرانی ہوں گی, ان کو پتہ ہی نہیں آ کر وہ ڈیفینڈ کر پا رہے ہیں, نہیں کر پا رہے ہیں, کبھی کیا بات ہو جاتی ہے, کیا بات نہیں ہوتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس کو دیکھیں, پھر اس کو مطلب مشورہ کریں کیا کرنا چاہیے, کس طرح میٹنگ کنڈکٹ کرنی چاہیے, کس طرح جو ہے باہر ملک میں جہاز میں. آپ ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھیں, چائنا کے دورے پہ گیا, اس کی باڈی لینگویج دیکھیں کس طرح اترتا ہے. اب فلم دیکھیں, آپ کو سمجھ نہیں آتی, آپ جاتے ہیں دعا مانگتے ہیں, شہداء کے پاس آپ کو کھڑا ہونے کا طریقہ پتہ نہیں ہے, آپ کو دعا مانگنے کا طریقہ پتہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں میڈیا میں آ رہی ہیں, ہمیں افسوس ہو رہا ہے. وہ تو جو ہیں پکڑیں گے, بعد میں دیکھا جائے گا, لیکن پورے ملک کا مذاق بن رہا ہے, یہ نہیں بننا چاہیے. کیا ڈاکٹر صاحب پورے ملک کا مذاق بن رہا ہے؟ خان صاحب کی گورنمنٹ میں, تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں اناڑی ہیں, سیاسی اناڑی ہیں, پتہ نہیں ہے گورننس کا, پتہ نہیں ہے معاشی, پتہ نہیں ہے سیاسی, پتہ نہیں ہے. دیکھیے آپ نے بات کی اور جو ٹرمنالوجی یوز کی ہے اور جو میرے بھائی نے بات کی ہے, اس میں تھوڑا سا وزن ضرور ہے. نئے لوگ آئے ہیں اور اس میں, اور جو پرانے لوگ کہیں سے لوگ آئے جو کرپٹ ہیں, جو یہاں آ کے فوراً فرشتے بن گئے ہیں, وہ صرف اپنی ذات کے لیے کام کر رہے ہیں. ایک تو پی ٹی آئی میں جو سب سے بڑی جو میں سمجھتی ہوں خامی ہے, ان کو یہ بات نہیں پتا کہ یہ جو ہے ملک کا جو نظام ہے, طرز جو نظامت ہے وہ ڈیموکریٹک ہے, ڈیموکریسی ہے. اس میں آپ کو لوگوں کی بات سننی پڑتی ہے, لوگوں کی رائے کا احترام کرنا پڑتا ہے. آپ کو یہ نہیں کہ اگر آپ نے غلط بات ہوئی ہے چاہے صحیح بات ہوئی ہے آپ اس کو ڈیفینڈ کریں. اتنی تو کریج ہو آپ کے اندر کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ برداشت نہیں ہے, برداشت تو بالکل بھی نہیں ہے نا. وہ اگر ان کو کچھ غلط انہوں نے کہہ دیا ہے, جو اگر یہ کہتے ہیں کہ جو یو ٹرن لینا جو ہے وہ کوئی بری بات نہیں ہے, تو اگر ایک لمحے کے لیے اس کو مان بھی لیا جائے تو پھر اس چیز کو بھی مانیں کہ اگر آپ نے کچھ غلطی کی ہے تو آپ کو سوری کرنا چاہیے, عوام سے سوری کرنا چاہیے. دوسری چیز میں بریک کے بعد آتا ہوں, ایک چیز میں آپ کو ذرا سا بریک کے بعد آتا ہوں, بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں, اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم رہا, آپ کنٹینیو کریں. اس میں جو دوسری چیزیں جو ہیں, چونکہ بیچ میں بریک آ گیا تھا اور میں بھول گئی کہ میں کیا بول رہی تھی. ایک چیز ہے کہ جو پالیسیز ہیں, عمران خان صاحب کو پالیسیز کو دیکھنا پڑے گا کہ کہاں, یہ جو پہلے بھی میں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی کوتا ہی نہیں ہے, دیکھیں کوئی کمزوری نہیں ہے, کوئی ناکامی نہیں ہے, ہم بہتر جا رہے ہیں, ملک بہتر کی طرف جا رہا ہے, ڈائریکشن بہتر ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. یہ تو اب یہ لوگ کہیں گے, عمران خان صاحب کہیں گے میری پہلی ایسی تاریخ میں ایسی میٹنگ میں کسی وزیر اعظم کی ہوئی چائنا میں, کسی کی تاریخ میں ایسی نہیں ہوئی. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتا چل گیا کتنے پیسے دبئی میں, کتنے لوگوں نے جو ہے نا وہاں پارک کیے ہوئے ہیں پیسے, کتنے لوگوں نے پیسہ چھپایا, ہمیں پتا ہے بہتر کی طرف جا رہے ہیں. یہ تو مان ہی نہیں رہے. دیکھیے کرٹیسائز کرنے کے لیے تو یہاں بیٹھے, میں یہاں بیٹھ کے نا 15 منٹ میں ٹھیک ٹھاک کرٹیسائز کر سکتی ہوں گورنمنٹ کو. آپ کے پنجاب میں جو آپ نے سی ایم لگائے, 1 ہے 2 ہے 3 ہیں, کتنے سی ایم ہیں, کتنے لوگوں کے پیچھے آپ بھاگیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کراچی سے جو لوگ الیکٹ ہوئے ہیں وہ کہاں ہیں, نظر ہی نہیں آتے, اپنے علاقوں میں بھی نہیں جا رہے. ٹھیک ہے, میں یہ بات نہیں کرنا چاہ رہی ہوں, میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ پازیٹیو سائڈ پہ جائیے. آپ نے ایک کمیٹی آپ لازمی بنائیے اپنی پارٹی کے درمیان میں کہ جن 100 دنوں میں اگر آپ نے جو سوچا ہوا تھا کہ ہم یہ ٹارگٹ اچیو کریں گے, اگر آپ نے اس ٹارگٹ کو اچیو نہیں کیا تو کیا کیا ریزنز تھیں کیوں نہیں اچیو کیا. دوسری بات, اگر سب لوگ اس چیز پہ چیخ رہے ہیں کہ آپ ڈیول نیشنلز کو نہ رکھیں تو آپ کیوں رکھ رہے ہیں, ہم مت رکھیں, کیونکہ آپ لوئل حکومت پاکستان, آپ جو ہیں یہ ریاست پاکستان کے ساتھ لوئل ہے, پاکستان کے ساتھ لوئل ہے یا باہر کے لوگوں کے ساتھ لوئل ہے. تو دیکھیے جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا, جنہوں نے اپنی آپ کے ساتھ امیدیں باندھ لی, آپ ان کا خیال کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے پھر فواد چودھری صاحب, جن کو فساد چودھری آپ کہتے ہیں,
انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے لوگ سندھ کے اندر گرفتار ہوں گے اور جیل میں جائیں گے. عمران خان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ شیخ رشید بھی یہی کہہ رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, ان کے ہاتھ میں یہی ہے جو کہہ رہے ہیں. قانون جو ہے نیب, آپ کو پتا ہے کہ یہی خود کہتے ہیں کہ نیب کے چیئرمین انہوں نے رکھا نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ صرف اپنا یہ پولیٹیکل مائلیج حاصل کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے اگر نیب کے چیئرمین کوئی ان کے انفلوئنس میں آئیں اور کہیں, باقی یہ تو میں سمجھتا ہوں جو آپ کے یہ جو نیب ایکٹیو ہے یا گرفتار کرنے جا رہی ہے, جو لوگ گرفتار کر رہے ہیں, نیب کر رہی ہے, عمران خان گورنمنٹ کر رہی ہے. میر صاحب بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, پرائم منسٹر یا کسی منسٹر, ایون ہوم منسٹر, انٹیریئر منسٹر, اس کا کام ہی نہیں ہے کہ کسی کو گرفتار کروائے. یہ تو ادارے ہیں, ادارے خود ہی مطلب اس پہ ایکشن ان کو لینا چاہیے. یہ سب چیز مجھے کہتے ہیں آپ بیل مجھے مار والی بات ہے نا, کوئی بھی چیز ہوتی ہے اپنے کندھے پہ ہمیں میڈیا پہ بدنام کر رہے ہیں, ہمیں بدنام کر رہے ہیں. میں آپ کا بھی تھوڑا بتا دوں, آپ بھی جو ہیں اپنے مخالفین کے ساتھ, ابھی آپ نے تقریباً پرویز مشرف کے دور کا آپ نے اپنی اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو آپ نے ایکٹیو کیا ہے جہانگیر ترین اور ارباب رحیم کے خلاف. پرانا کیس کھول کے آپ وکٹمائز کر رہے ہیں. ہم تو یہاں کہیں گے ہم نہیں ہے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کے ہاتھ میں. میں تو اب بھی یہ کہتا ہوں نا, میں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں اینٹی کرپشن آپ نے کیا, میں کہتا ہوں کہ اینٹی کرپشن کا چیئرمین آزاد ہے. پھر تو نیب کا چیئرمین بھی آزاد ہے. میں تو کہہ رہا ہوں نیب کا چیئرمین آزاد. پھر آپ کی گورنمنٹ کیوں کہتی ہے, کیا کہتی ہے کہ گورنمنٹ سے پی ٹی آئی گورنمنٹ کا, وہ خود کہتے ہیں, ہم کہاں کہتے ہیں, وہ خود آ کر کہتے ہیں ان کو پکڑیں گے, ان کو جیل میں ڈالیں گے, یہ کریں گے, وہ خود کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نیب نہیں ہے, نیب ہمارے ساتھ صحیح ہے جو کر رہی ہے, ایف آئی اے جو کر رہی ہے صحیح کر رہی ہے. ایف آئی اے انڈر میں پرائم منسٹر کے, نیب ایک آزاد ادارہ ہے. اگر اس کو اگر انفلوئنس کر رہی ہے حکومت تو وہ خود آ کر کہتے ہیں نا, ہم نے تو نہیں کہا, وہ خود آ کر کہتے ہیں کہ ہم ان کو گرفتار کروا دیں گے, یہ کر دیں. اگر کوئی غلط کسی نے کام کیا ہے آپ اس کو کام کرنے دیں, آپ آ کر لوگوں کو کیوں پگڑیاں اچھالتے ہیں. ابھی آپ یہاں پر آپ کو پتا ہے, یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی یہ اکاؤنٹ نکل رہے ہیں یہ اس کو ہماری طرف ڈائیورٹ کرتے ہیں. ابھی رات کو میں دیکھ رہا تھا, ایک آدمی تھا بیچارہ مزدوری کر رہا تھا پشاور کے اندر, اس کی 21 گاڑیاں نکلی ہیں. یہ بھی زرداری صاحب کی, یہ بھی ڈاکٹر سوراب سر کی ہیں. میری ہیں. یہ کس کی, آپ کی گورنمنٹ ہے نا وہاں, یہی تو باتیں کرنے کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ہے. نہیں, میں نے نہیں کہا, میں نے نہیں کہا, میں نے یہ نہیں کہا. آپ کے یہاں نکل رہی بلودے والے کی, رکشہ والے کی, میں یہ کہتا ہوں جو ہمارے یہاں نکلتے ہیں وہ سب ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہیں. اب خیبر پختونخوا ہم نہیں ڈال رہے ہیں. انور مجید تو آپ کا بندہ ہے نا, انور مجید وہ بزنس مین ہے, زرداری صاحب نے کہا ہے, باپ داداؤں زرداری صاحب اس کو اون کرتا ہے. زرداری صاحب دیکھیں بات سنیں, ڈاکٹر عاصم کے پورے, میری بہن ہے, یہ کراچی سے ان کا تعلق ہے. بہن کو میں صحیح طریقے سے نہیں جانتا ہوں. آپ ڈاکٹر عاصم کی فیملی کا بیک گراؤنڈ دیکھیں. سر میں کرپشن کی بات کر رہا ہوں سر, یار کرپشن بیک گراؤنڈ کی بات, یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, یہ کون سی دلیل ہے کہ جس کا بڑا بیک گراؤنڈ ہے وہ کرپٹ نہیں ہوگا؟ نہیں ہو سکتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سر, یہ دلیل نہیں ہے نا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں دونوں دوست ہیں زرداری صاحب کے. بھائی بات یہ ہے کہ جب کہتے ہیں کہ میری بات, علیمہ خان یہ کہتے ہیں نا شرجیل بھی ان کا دوست ہے. میری بات, شرجیل نام کیا تھے پہلے, میری بات سن لیں. لنجار صاحح کیا تھے آپ, اب بھی 2001 میں کیا تھے, 2005 میں کیا تھے, سن بھی لینا. وہ پی ٹی سی ایل کا ایک ملازم تھا, عام نوکری کرتا تھا. سن لیں, ابھی اس کے پاس کتنا, سن لیں. ڈاکٹر عاصم کے والد کی ہاسپٹل تھی ضیاء الدین, پہلے سے سرمایہ دار تھا یا نہیں تھا, ٹھیک ہے. اب یہ کہیں کہ پہلے ان کی وہ سیاست میں نہیں آیا, پہلے اس نے ہاسپٹل بنائی, اس کے باپ نے ہاسپٹل بنائی. اب صرف ایک اس بنیاد پہ آصف علی زرداری کا دوست ہے, آپ اس کو ٹارگٹ کریں. اب یہ جو آپ انور مجید کی بات کرتے ہیں, ان کا آپ دیکھیں پہلے بزنس میں کوئی نہیں تھا, اب کوئی کسی کا دوست ہو. اب زلفی بخاری کا زلفی پہ آپ کیوں ٹارگٹ کریں, وہ بھی ان کا دوست ہے. دوست ہے تو ٹھیک ہے. آپ ڈاکٹر عاصم کی کیا قربانیاں تھیں پیپلز پارٹی کے لیے, پیپلز پارٹی کے لیے قربانیاں. آپ دیکھیں شرجیل نام میں کی کیا قربانی تھی پیپلز پارٹی کی, آپ نے ان کو اتنے بڑے عہدے دیے, انہوں نے ان کو صرف اسپیشل اسسٹنٹ رکھا ہے, اس کے اوپر آپ کو تنقید ہے. نہیں, ہمیں کوئی تنقید نہیں ہے, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ عزیر جان بلوچ کے ساتھ آپ کے کیا تعلقات تھے, پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے وفادار ہو جائیں, وہاں کی شریعت چھوڑ دیں. جب بڑے بڑے ایم این اے ایم پی اے سب لوگوں نے چھوڑ دی تو ان کو بھی چھوڑ دینی چاہیے. یہ تو ہم نہیں کہہ رہے, ہم تو یہ نہیں کہہ رہے. تنقیدیں خود کو دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, یعنی کہ ان کی اتنی گورننس بہتر ہے, سندھ کے اندر پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا کر دیا ہے. میر صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ
صرف 5-6 مہینے 1 سال آپ دیکھیں پھر یہ کہیں گے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بہت لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے آپ ہوں گے صحیح، کہاں جائیں گے؟ پتہ نہیں کہاں جائیں گے، آپ پتہ کیسے جائیں گے، آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کیا ہونے والا ہے۔ ڈاکٹر شاہد اور میڈیا پہ یہ کہہ رہے ہیں ہم تو چل رہے ہیں، بڑے بڑے جیل میں جائیں کچھ گے، بھی نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ڈیل کر لیں گے۔ ڈیل کیوں کریں گے بھائی؟ کیا کریں گے؟ اینارو کریں گے؟ اینارو کیوں کریں گے؟ کیا کریں گے بھائی؟ میں آصف علی زرداری 11 سال پہلے جیل بھگت کے ہیں، ابھی بھی ہم جیل میں جانے کے لیے تیار ہیں، مقابلہ کر۔ اب محترم ہماری بہن ہے فریال ٹالپور صاحبہ، بہن ہے ہماری، ہم عورتوں کی عزت کرتے ہیں، آج بھی تیار ہیں جیل جانے کے لیے، ہم تو یہ گرفتاری کے لیے تیار ہیں، ہم تو جیل بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری تو یہ روایت ہے، آپ کو پتہ ہے سندھیوں کے، ہم تو کہتے ہیں اپنی بہن بیٹی 7 قرآن کے برابر ہوتی ہے، اتنی عزت کرتے ہیں، قتل ہو جائیں تو اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ بھی جا کر مطلب وہ ڈاکٹر صاحب بڑی بحث ہے، بڑی بحث ہے۔ سندھ کے اندر آج بھی عورتوں کو قتل کیا جاتا ہے، آج بھی کاروکاری ہوتا ہے۔ سر جی مجھے کاروکاری میں آپ کی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف 10 مرتبہ کہیں آپ وہ اس میں کوئی پیپلز پارٹی نے نظام ہے، فرسودہ نظام کو تو پیپلز پارٹی نے ختم کیا ہے۔ بڑے بڑے نواب سردار غلام خان مار ہار گیا، غلام مصطفیٰ جتوئی ہار گیا، بڑے بڑے نواب سردار جس میں بھی تھے، پیپلز پارٹی کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے، بار بار دور ان کو سندھ کے اندر ملا ہے، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ 100 دن نہیں ہوئے تحریک انصاف سے، آپ پوچھتے ہیں کارکردگی، ان کو تو پورا سندھ جو ہے نا ایک پلیٹ کے اندر ملتا ہے، تو بار بار کہتے ہیں مینڈیٹ ہے، ان کو بھی تو مینڈیٹ ہے۔ دیکھیے اگر پیپلز پارٹی کی ہم کارکردگی کی بات کرتے ہیں اور پچھلی گورنمنٹس میں ان کی بات کرتے ہیں تو ہاں بالکل ان کی پرفارمنس جو ہے نا اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس میں تمام ڈپارٹمنٹس دیکھ لیجئے، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے کہ جو کہ ٹھیک چل رہا ہو۔ آپ نے سندھ کو تو ویسی انفارچونیٹلی مجھے تکلیف ہوتی ہے بات کہتے ہوئے کہ سندھ کو آپ نے ڈیوائیڈ کر دیا اربن سندھ اور رورل سندھ میں۔ آپ سے اربن والے رورل کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور رورل والے اربن کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور اگر اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا تو یہ جو کراچی ایک آپ کے پاس شہر تھا جو کہ پورے 65 to 70% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا تھا، اس کے لیے اگر آپ ایکسٹرا آرڈنری میئرز کر لیتے، اس کے لیے اس کا ذمہ دار کس کو؟ ایم کیوں اور پیپلز پارٹی؟ دیکھیے یہ تمام جو بھی ہیں، یہ دونوں پارٹیز جو ہیں، صرف پیپلز پارٹی نہیں، صرف ایم کیو نہیں، دونوں سیاسی نہیں، دونوں، صرف پیپلز پارٹی کو میں نہیں کہوں گی کہ یہ رسپانسبل ہے، دوسری جماعت بھی اس میں رسپانسبل ہے، اس میں جو مرکز میں جو پارٹی تھی لاسٹ ٹائم وہ بھی اس کی رسپانسبل ہے۔ K4 کا منصوبہ ابھی تک نہیں ہوا، آج تک K4 کے منصوبے میں کوئی بات ہو نہیں رہی، ابھی بھی نہیں ہو رہی نا۔ تو آپ نے فیصل واڈا کی تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ وہ جو انہوں نے سیلفیاں کھینچی تھی کچرے کے ڈھیر پہ کھڑے ہو کے، آج وہ کچرے کے ڈھیر ان کو نہ نظر آ رہے ہیں نہ وہ کچرے کے ڈھیر پہ جا رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی تکلیف کی بات ہے کہ آپ نے پہلے جو اداکاری کی وہ آج بھی اداکاری کرتے رہتے لوگوں کے پاس جو ہے، بہت صفائیاں ہو گئی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ کو سیریسلی کام کرنا پڑے گا، اگر آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کا عوام نہیں دے گی مینڈیٹ۔ لیکن کام ہو رہا ہے، مجھے اگر میں بات کر لوں تو آپ کو یہ کام کرنا، اور دوسری بات اگر آپ کچھ کام غلط کر رہے ہیں تو آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں اور اس چیز کو ٹھیک کریں۔ پیپلز پارٹی کو سندھ میں مینڈیٹ دوبارہ عوام نے دیا ہے، یہ اس کی خوش نصیبی ہے، اب کام کریں، اچھا کام کریں۔ اور میں بلکہ دیکھ رہی ہوں کہ سی ایم صاحب سر میں تو کہتا ہوں، میں لاہور بھی گیا ہوں، ناراض نہیں ہوں، پہلے وہاں پر نواز شریف کی حکومت تھی، وہاں اچھا کام ہوا ہے۔ نہیں وہاں سے تو اب بھی میں کہتا ہوں کہ کراچی کی جو ہے لاہور اور کراچی میں کیا فرق ہے، کراچی بہت اچھا ہے۔ آپ کہیں گی؟ ہاں بالکل نہیں، میں نہیں، آپ کہیں گی؟ میں کہتا ہوں کراچی بہت اچھا، ان سے بہت اچھا ہے، روڈز اچھے ہیں، پارکس اچھے ہیں، پانی اچھے، انہوں نے بنا دیے، ایک بارش میں وہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ کراچی اب بھی بڑی مہربانی، میرے پاس ٹائم لمٹ، ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی آپ کے ساتھ، ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی بڑی مہربانی۔ دیکھتے ہیں حکومت کیا کرتی ہے۔ 100 دن بھی آ گئے، پورے ہو گئے، کیا ملا عوام کو، کیا ملے گا عوام کو؟ احتساب، انتقام، سب سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں ہیں۔ عوام کسی کو یاد نہیں ہے، عوامی ایشو کسی کو یاد، ذاتی مفادات، پارٹی کے مفادات، بینک اکاؤنٹس بچانے، بزنس بچانا، جہانگیر ترین کو بچانا، ڈاکٹر عاصم کو بچانا، شرجیل کو بچانا، لیکن عوام کو بھی بچائیں۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔